بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا خوبصورت واقعہ کی اس بات پر نظر کر رہا ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو۔ میرے ویورز، ہمارے پڑوسی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہم پہ بہت حقوق ہیں۔ آپ کا پڑوسی چاہے آپ کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، مذہب کا یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر وہ بھوکا سویا تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے۔ اگر آپ کے گھر کے ساتھ گھر والا پڑوسی اگر رات کو بھوکا سویا اور آپ پیٹ بھر کے کھا کے سوئے تو آپ کو اس کا کل بروز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ حدیث سن کر آپ کو محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنی آخرت کو بھی آسان بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی گرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو۔ ایک ریسٹورنٹ کا بھی واقعہ اس بات کو نظر کر دوں۔ ایک ہوٹل میں ایک ناشتہ، صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ملتا تھا اور وہاں پہ بہت رش لگتی تھی، اور جہاں پہ ناشتہ اچھا ہو وہاں پہ رش بھی لگتی ہے۔ اس میں رش بہت تھی۔ ایک آدمی روز آتا اور چپکے سے ناشتہ کر کے بنا پیسے دیے ہی نکل جاتا تھا۔ ایک جو آدمی 3-4 دن سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہ آدمی آتا ہے اور پیسے بنا دیے ہی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس گیا اور بولا کہ آپ کے ریسٹورنٹ میں ایک آدمی آتا ہے، وہ چونا لگا کر چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک بندہ چونا لگا کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا، مالک نے کہا ریسٹورنٹ کے، اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی آتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور چپکے سے پیسے دیے بنا ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک نے بتایا اسے یہ پتہ ہے، اور اسے یہ بتانے آپ سے پہلے بھی یہ مجھے بہت سے لوگوں نے بتا دیا ہے، اور پہلی بار جب وہ آیا تھا اور آدمی کا میں نے پتہ چلا مجھے تو میں نے اس کو پیچھا کیا۔ وہ پاس کے ہی سگنل میں بھیک مانگتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگتا ہے تو اس کی میں نے انسلٹ نہیں کی، ڈانٹا نہیں اور نہ کچھ بولا، اور ناشتہ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب رش اس کا ہی کمال ہے۔ اس آدمی نے کہا، کیا بول رہے ہو؟ مطلب یہ رش، یہ بھیڑ اس کی وجہ سے ہے؟ تو ریسٹورنٹ کا بولا، جی ہاں، یہ رش، یہ بھیڑ یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ سے کہ یہاں اس ریسٹورنٹ میں بھیڑ بیچ دے، رش لگا دے، بھیڑ بیچ دے، میں چپکے سے جاؤں اور ناشتہ کروں، پیٹ بھر کے کھاؤں اور یہاں سے فری میں نکل جاؤں۔ تو رش، بھیڑ کی وجہ یہ اس کی ہی دعا ہے۔ یہ سن کر وہ اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو میرے ویورز، کبھی آپ کو لگے کہ زندگی میں آپ کو لگے اگر آپ کی زندگی میں آپ کو لگے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگے آپ کی زندگی میں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ
ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے رنگ لگتا ہے، یہ دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی رنگ لگتا ہے۔ ہمیشہ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ اور اے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی بھی ایسے ہی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رزق بانٹنے والا بنا دے۔ یقین ہے کہ آپ اگر رزق بانٹنے والے بن جائیں، آپ یہ احساس کرنے کہ آپ نے کھا لیا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اگر آپ نے کھا لیا تو دوسرا رہ گیا ہے، اگر ہم یہ سوچیں تو یقین مانیے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی دنیا اور آخرت میں ہم کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے، اس کے رسول کے حکم سے، اللہ اور رسول کے کرم سے ہم انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اللہ پاک ہمارے بیڑے پار فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے اور رزق کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالج راجہ کو اجازت دیجیے، میں بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔